بلا استاد کو اس نے میں دیکھا، کسی محقق سے، استاد سے، فن جاننے والے سے فن حاصل نہیں کیا. ڈاکٹری کتابیں لکھی ہوئی ہیں نہیں انگریزی میں، اور ایک شخص پروفیسر، بہترین کامیاب پروفیسر ہے، اور انگریزی زبان میں صرف انگریزی زبان پڑھاتا ہے. کیوں؟ اس میں انگریزی زبان کے اندر کمال PhD حاصل کیا ہے، اور ڈاکٹری کتاب انگریزی میں ہے. بنا استاد کے وہ کتاب ڈاکٹری کی سمجھ لے گا؟ وہ تو PhD ہے، وہ تو PhD امریکہ میں کر کے آیا ہے، انگریزی زبان. لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی اونچی انگریزی زبان کے حاصل کرنے کے باوجود ڈاکٹری کو مطالعہ کر کے حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پھر یہ بھی ایک فن ہے، جیسے جسم کا فن، ڈاکٹری جسم کا فن ہے وہ، اور وہ روح کا فن ہے، روح. تو بھلا کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ روح کی حالت صحیحہ، سقیمہ، سقیم کہتے بیمار، صحیح تندرست کو پہچان نہیں سکتا، علاج نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ڈاکٹر سے اس کو حاصل نہیں کرے گا. دھکے کھاوے گا، گڑھے میں گرے گا، ٹھوکریں کھاتا ہوا رہے گا، پھر بھی منزل کو نہیں پاوے گا. وہ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ استکبار ہے یا استغنا ہے. یہ حرص ہے یا غنا ہے؟ یہ قناعت ہے یا بخل ہے؟ یہ سستی ہے، لاپرواہی ہے یا زہد ہے؟ پتہ نہیں کرے گا، فرق نہیں کر سکتا. اس کے کچھ نقشے ہیں. تو جیسے ڈاکٹری کے لیے ضرورت استاد سے پڑھنے کی ہے، اور پڑھ کر بھی پھر استاد کے پاس رہنے کی ضرورت ہے، تب جا کے مستقل ڈاکٹری اپنے طور پر کرنے کی اجازت ہے. پھر کیا بات ہے کہ عربی کی کتابیں پڑھ کر فارغ التحصیل ہو کر اس کی مشق کی ضرورت ہی نہیں ہے، مدرس بن کر بیٹھ گئے، درس دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، شروع کر دو، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے لیے کوئی پنچھلا بھی لگا لو تاکہ اس سے سیکھتے رہو.